آج ہم ایک حقیقی روزے کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ وہ روزہ جو حقیقی ہے، جو اجر کے ساتھ ہے، جو برکات کے ساتھ ہے۔ آئیے آج ہم روزے کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے۔ سال ہر سال لوگ روزے سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روزوں کو کے مہینے کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کیا ہے۔ روزے کی تعریف میں آج آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار جو ہے اپنی جان، بدن اور روح کی ترقی کے لیے یا کسی مدد کی خاطر وہ محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے۔ روزہ خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ یوں اس قربانی سے خداوند اور روزے دار کے درمیان یونٹی، قربت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں بے شمار حوالے ہیں۔ احبار 16 باب کی 29 آیت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، احبار 23 باب اس کی 26 سے 32 آیت تک پڑھ سکتے ہیں، زبور 35 اس کی 13 آیت، زبور 69 اس کی آپ 10 آیت پڑھ سکتے ہیں، اور حقیقی روزے کے بارے میں یسایہ 58 باب بڑا تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں مختلف طریقوں سے روزے رکھے گئے، لوگ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، اور یاد رکھیں کہ لوگ ٹاٹ اوڑتے، راکھ اور خاک پر بیٹھتے اور خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ اور یاد رکھیں کہ آج نئے عہد کے لوگوں اور خدا کے فضل کے لوگوں، آج یہ روزہ جو ہے وہ خوشی اور خرمی کے روزے آ گئے ہیں۔ اب یہ روزے جو ہیں ہم خدا کے حضور اپنی محبت، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس کے حضور آتے اور برکت پاتے ہیں۔ اب ہم ٹاٹ نہیں اوڑھتے، راکھ اور خاک پر نہیں بیٹھتے۔ راکھ اور خاک پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے حضور خاکساری کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ اور خدا کی پاکیزگی کے ساتھ اس کے حضور آنا ہے۔ یہی بات لکھی ہے، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یاد رکھیں کہ دعا، روزہ جو ہے یہ ہماری زندگی کی بحالی، ترقی، سرفرازی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو کیسا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، جو بدلے کے ساتھ، اجر کے ساتھ، جس کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے اور ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں جو روزہ سکھایا ہے، ہم اس روزے کو فوکس کریں گے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، کہ وہ روزہ کیا ہے جس کا بدلہ ملے گا۔ یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آپ متی کی انجیل اگر اس کے 6 باب کو دیکھیں تو اس کے اندر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو
تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ خبردار، یہ لفظ خبردار کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کرنے لگے ہو، ارے روزے آ گئے ہیں، شروع کرنے لگے ہو، دعا کرنے لگے ہو اور خراج دینے لگے ہو، تین باتوں پر آج خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے۔ روزے کے ساتھ جو سپورٹنگ پہلو ہیں اس کے، ان پر بھی غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے تین باتوں کے لیے خبردار کیا ہے۔ آپ کے روزے کے ساتھ خراج کا پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، پھر دعا کا ذکر کیا ہے اور پھر روزے کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 بلیسنگ کے گیٹ ہیں۔ ان تینوں پہلوؤں پہ آپ کا میرا اجر رکھا گیا ہے، پر خبردار کیا گیا ہے۔ کس بات کے لیے خبردار؟ یعنی کہ یہ تینوں باتیں، خراج اور دعا اور روزہ، یہ شو آف نہیں ہونا چاہیے، یہ پرسنل خدا اور آپ تک محدود رہے۔ آپ اس کے بارے میں اور آپ کا خدا اس کے بارے میں جانے۔ روزے کا اشتہار نہیں دینا، روزے کو شو آف نہیں کرنا، خراج کو شو آف نہیں کرنا، دعا کو بھی۔ کمال کی ٹیچنگ دی ہے خدا یسوع مسیح نے۔ یوں تو روزے کے بارے میں آپ پیچھے بڑا کچھ سیکھتے ہیں، پر ہم نے جس پر آج نگاہ کرنی ہے جو میری اور آپ کی برکت کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے ہم کچھ فائدہ نہ پائیں۔ کئی بار میرے بڑے بھائی پاسٹر بوئے سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ لوگ 40 دن روزہ رکھنے سے پہلے تو سوکھے گناہگار ہوتے ہیں، 40 دن روزہ رکھ کے گیلے گناہگار، وزنی گناہگار بن جاندے نے۔ ارے یہ بڑی خطرناک خبردار کہا گیا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، برکت کا باعث ہوں، آپ کے اجر کا باعث بننی چاہیے۔ روزہ کیسا؟ اور یہاں پر لکھا ہے، پہلی بات ہے، پس جب تو خراج کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خراج کرے تو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اور اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خراج پاشیدہ رہے، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پاشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ یہ تینوں باتوں کے ساتھ یہ خاص نصیحت کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے، تاکہ تیرا باپ جو پاشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ ایک بات نوٹ کیجئے کہ آپ کی خراج، آپ کی دعا، آپ کا روزہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ پاشیدہ ہے۔ اور دکھانا کیا ہے؟ ہمیں خراج دکھانی نہیں ہے، دعا دکھانی نہیں ہے، بلکہ یہ پاشیدہ ہو، روزہ پاشیدہ ہو۔ ہمیں جو لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ایوارڈ جب ملے گا تو لوگ کہیں گے واہ یہ کیا برکت ہے۔ تو یہ وہاں آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے پاشیدگی میں یہ بیج بویا، پاشیدگی میں دعا کا بیج بویا، پاشیدگی میں روزے کا بیج بویا۔ وہ تو پاشیدہ بیج کی طرح ہو، پر جب اس کا ایوارڈ ایک پھلدار پودے کی طرح ملے تو پھر لوگ اس کو دیکھیں اور اس چمک کو دیکھیں، اس برکت کو دیکھ کر خدا کی تمجید کرنے لگیں۔ تو دکھانا کیا ہے؟ اجر دکھانا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے تیرا دائنا ہاتھ دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، یہ تعلیم تو 2000 سال پہلے سے ہے، پر ابھی تک لوگ اس بھید کو، جو اجر کا بھید ہے اس سے ناواقف رہتے ہیں۔ کئی بار لوگ شو آف کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کو بتانے، لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ پر آج سیکھیے، اس بات پر کنٹرول کیجئے۔ آپ کا ہاتھ دے، آپ کو اور خدا کو پتہ ہونا چاہیے۔ اوکے، یہ برکت کا باعث ہے۔ میں
مجھے ایک گھر میں گیا تو اس خاتون کا بیمار تھی، میں پتہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے اسے پوچھا کہ سسٹر آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگی میں ریٹائر ہو گئی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں، آپ بیمار ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اوکے گڈ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں پریشان ہوں، مجھے 14 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ تو میں کہ ایک آدھی پریشانی ہے کہ میں خدا نو کیا بچوں صرف 10,000 تجھے دوں گی۔ میں نے کہا بھئی تیرے پیسے ہیں، تو 10 بھی نہ دے، پریشانی نو پورا کرتے نہ دے، یہ کیا ہوا؟ تیرے پیسے ہیں نا، تجھے ملے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں دوں گی پر میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا تو پریشان کیوں ہے؟ کہتی مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں کہاں دوں۔ میں کہا لو بھئی، میں نے کہا اچھا تو اس کمرے میں جا اور جا کر خداوند سے پوچھ پشیدگی میں کہ میں کہاں دوں۔ جب وہ گئی 5 منٹ 10 کے بعد آ گئی، خدا نے مجھ سے بات کر دی ہے۔ میں کیا کی ہے؟ کہنے لگی کہ خدا کہتا ہے کہ میں آپ کی منسٹری میں دے دوں، آپ کے پروجیکٹ میں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر جیسے خدا نے آپ کو کہا ہے آپ کر دینا۔ مجھے اس نے کہا کہ آج شام کی میٹنگ میں آپ میرے 10,000 کا لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنس کر دینا جا کے، تو میں آپ کو 10,000 دوں گی۔ میں نے کہا اوکے۔ میں گیا لیکن میں اپنے میسج کی دھن میں تھا، مجھے بھول گیا اس کا 10,000 کا اعلان کرنا۔ اور جب اگلے دن سنڈے تھا تو سنڈے کی عبادت میں مجھے اچھا وہ لاؤڈ سپیکر پر وہ بہن کان کھول کر ویٹ کرتی رہی کہ میری اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ وہ گھر میں بیٹھی، لاؤڈ سپیکر کی آواز گھر تک جا رہی تھی تو میں نے نہ کیا۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا آپ نے اناؤنس ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا چلیں سنڈے سروس آ رہی ہے، بہن کو پتہ نہیں کتنا خوشی اور شوق ہے، حالانکہ یہ ہے ٹھیک نہیں۔ میں نے پھر صبح کی میٹنگ میں ایک ہمارے چرچ کا پروجیکٹ تھا، میں نے کہا جی وہ بہن کی طرف سے 10,000 روپیہ، تو میں نے کہا چلو اس پروجیکٹ کے اندر میں بھی مٹھی بند کر کے 5 روٹیاں ڈالتا ہوں، اور میرے کچھ اور عزیز تھے انہوں نے ڈالا، اور اس طرح سے میں نے تو اس وقت وہاں سے میں واپس آنا تھا تو میں نے اگلے دن کہا سسٹر جی وہ آپ کا اناؤنس کر دیا ہے تو اس پروجیکٹ میں اپنا پیسہ، وہ کہنے لگی میرے تو ابھی آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا جب آئیں گے تو دے دینا، میں فی الحال جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت گزرتا گیا پر بہن نے نہیں دیے۔ ایک دن وہ بیمار بہت زیادہ ہو گئی تو مجھے کسی نے کہا، میں نے اس کو ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا میں پیسوں کے لیے نہیں کیا، میں صرف آپ کا حال پوچھنا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں وہ تو میں حال تو میرا تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، پر پادری صاحب ایک اور مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی وہ میں نے اپنی ڈائری کھولی تھی، اس کے اندر کسی اور کا نام ہے، اس کو دینے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا میں خدا کا خادم ہوں، میں نے اناؤنس کر دیا ہے آپ کے لیے، اور اب وہ 10,000 کا جو ہے وہ دے دیں۔ میں نے کہا آپ کو 14 لاکھ ملا ہے تو چلو 10,000 ادھر ڈال دیں، اور 10 جس کا ڈائری پہ نام لکھا ہے اس کو دے دینا۔ تو میں نے کہا میں خدا کا خادم ہوں، میں نے اناؤنس کیا ہے، اتنے لوگوں نے سنا ہے، اور وہ کیا کہیں گے کہ پاسٹر نے ایسے ہی اناؤنس کر دیا اور پھر وہ 10,000 روپیہ۔ تو میں نے کہا میں خادم ہوں۔ جب ایلیا نے اعلان کر دیا تھا کہ مین نہ برسے گا تو اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد خدا اس اناؤنسمنٹ کا پابند ہو گیا کہ میں نہیں برسانا جب تک میرا خادم نہ کہے۔ تو لوگوں نے حالانکہ بڑا کچھ کیا، سب کچھ کیا، میں نہیں برسا، تو میں بھی خادم ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی سب خادم ہی ہے، اور ٹھیک 4 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یاد رکھیں کہ اس کو یہ شوق تھا کہ لوگوں تک میرا کم سے کم اناؤنسمنٹ پہنچ جائے، پیسہ پہنچے یا نہ پہنچے، پر اس طرح کی خواہشیں کئی بار ہمارے اندر جسم میں اٹھتی ہیں۔ خدا نے منع کیا ہے اگر ہم اجر پانا چاہتے ہیں تو مٹھی بند کر کے آپ ضرور کریں۔ اچھا تو خرائط دینی ہے، اجر پانا ہے تو خرائط بھی دینی ہے، خدا کا ہدیہ بھی دینا ہے، یکی بھی دینی ہے، اپنی خرائط بھی دینی ہے۔ دینے سے برکت بڑھتی ہے اور یہ ضروری ہے، پر دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اوکے، میں اس کو لمبا نہیں کروں گا، کافی ہے کہ آپ سمجھدار ہیں۔
دوسری بات لکھا ہے دعا، دعا جو ہے اس میں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی دعائیں جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح لکھا ہے کہ نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے لیے ہمیں بند کوٹری میں دعا کرنا ہے، ہمیں چھپ کر دعا کرنا ہے۔ اور چھپ کر کیسے دعا کی جاتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، کئی بار چرچ میں کچھ لوگ دعا کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے پیغام بھیجتے ہیں یہ سانو دعا دا موقع ضرور دیو، تے میں پوچھنا ہوں کہ گھر بھی کیتی جے، گھر کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ اچھا، جنہیں گھر سے کدی کوٹری میں بیٹھ کے نہیں دعا کی، ان کو چرچ میں ان کا نام اور ان کو وہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ ہے کہ وہ دعا کرنا۔ ارے میں ایک جگہ پر میٹنگ لینی تھی اور وہاں پر میں اور میرا ایک شاگرد تھا، وہ بھی چلا گیا۔ وہاں پر ایک پادری صاحب ہی آگے نئے نئے پادری بنے تھے، اور جب اس گھر میں میٹنگ تھی شکر گزاری کی، میرا وہاں میسج تھا، میرا شاگرد پنجاب سے آیا تھا، میں اس کو بھی لے گیا۔ تو ایک پادری صاحب بھی جو نئے نئے بنے تھے وہ بھی وہاں آ گئے۔ جب وہ وہاں آئے تو یاد رکھیں کہ وہ آ کر کافی دیر تک وہ ہالےلویا 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 وہ یہی کرتے رہے، ساتھ ہاتھوں کو یوں کریں او ہالےلویا پرے۔ وہ گھر والے ابھی وہاں بیٹھے تھے، 2-3 منٹ تک وہ یہی کرتا رہا۔ آخر اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی پیا تو پھر وہ بڑے امن سے بیٹھ گیا۔ میرا شاگرد مجھے کہنے لگا پاری صاحب یہ مسا تو بڑا تھا جب آئے تھے، پر پانی پیندے ہی ڈاؤن ہو گیا، یہ چکر کی ہے؟ میں نے کہا چپ کر۔ اچھا، اس نے مجھے کہا استاد جی جو اندر برکت کے چشمے ہوتے ہیں، اندر معموری ہوتی ہے، وہ تو آواز ہی نہیں ہوتی، معموری تو شو آف نہیں ہوتی، یہ تو اندر ہوتی ہے۔ کہ کئی بار ہم اس طرح کی، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، جہاں لکھا ہے ریاکاروں کی طرح اس طرح نہ کرو۔ آپ کو آپ کی لگن کوٹری میں یعنی دل سے آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ رہنا چاہیے، آپ اور خدا جانے، اور یہ ایک رشتہ رکھنا ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ خدا نے بتایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ دعائے ربانی جو ہے اس میں خدا نے یہ طریقہ سکھا دیا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ دعا کو خدا باپ سے شروع کرنا ہے، یسوع کے نام سے باپ کے پاس جانا ہے، یسوع کا لہو لے کر جانا ہے، اور اس کی پرستش، اس کی پوجا، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کے نام کی، اس کے پاک ہونے کی، اس کو بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ یہ آگے پوری دعائے ربانی کے 3 حصے ہیں۔ سٹارٹنگ میں ہمیں بلندیوں پر پہنچانا، اس کے نام کی تعریف کرنی، اس کی ساری باتوں کی، اس کے پیار محبت کی، اور سینٹر میں آپ نے اپنی شاپنگ لسٹ بھی بیان کرنی ہے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا ہے۔ آپ مانگیں گے بھی، اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس کی دلچسپی ہے، پر اس کا حصہ سینٹر میں ہے۔ اور اینڈ آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی بڑی بلندی پر اس کی ستائش کر کے آپ نے اینڈ کرنا ہے۔ جاتے ہی خدا کے حضور ہمیں مانگنا نہیں شروع کرنا، بلکہ اس کی تعریف کرنا ہے۔ تیسری بات یہاں پر روزے کی طرف اب ہم چلتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے اس کی 16 آیت میں 6 باب کی، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے، اور تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے روزے ہمیں رکھنے چاہیے، پر پشیدگی میں رکھنے چاہیے تاکہ آپ بدلہ پائیں۔ بدلے میں آپ خدا کے کلام کے مکاشفے لیں، بدلے میں آپ کے مسائل حل ہوں۔ روزے میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے روحانی نعمتوں کے لیے، آپ کا مقصد ہونا چاہیے اپنے کسی رکے ہوئے کام کے لیے، جو بھی آپ کسی مقصد کے ساتھ کریں، اور پھر تجھے بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ اداس نہ بنا۔ آج
ताकि लोग जाने नहीं बल्कि खुदा जाने। आज हम देखते हैं कि रोजों का आगाज कई चर्चेस के अंदर लोग माथे के ऊपर राख लगाते हैं और सर में राख, माथे पे राख लगाते हैं। अरे बाइबल में तो कहा गया कि अपने सर पर तेल डाल ताकि फ्रेश हो और अपने मुंह को धो। लेकिन कितने जगह पर मैंने नेट के ऊपर देखा, मैं बाहर भी गया तो लोग सर में राख डाले हुए वो बाहर चल रहे थे ताकि लोग देखें वो रोजेदार, वो रोजेदार, वो रोजेदार। ये तरीका तो रियाकारों का है। खुदा के यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जब 40 दिन का एक फाका किया तो रूह उसको जंगल में ले गया। आज हमें अपनी दुआओं को खुदा के हजूर दिल से, दिल की कोठरी में खुदा के साथ बातचीत करनी है। लेकिन जंगल में क्यों ले गया? ताकि वो 40 दिन का फाका शो ऑफ ना हो। और आज साढ़े को एक दिन का फाका, एक दिन का भी काबू च नहीं आउंदा। इसको हम जंगल में, इसको हम पशीदा अपने अंदर छुपा नहीं सकते कि मुंह धोकर रखें, अच्छा लिबास पहने, चेहरे पे खुशी रखें और शादमानी नजर आए, ताकि लोग पूछ ही ना सकें तू लगता है जैसे रोजे में है। उनको शो ऑफ ना हो। वाह, हमें इसको नुमाइश नहीं करनी, बल्कि जंगल में खुदा ले गया। और आपको पता है बड़ी खिदमत, सलीब की जंग लड़ने के लिए और दुश्मन के साथ जंग के लिए उसने 40 दिन का फाका किया। और फिर यीशु मसीह उसके बाद खिदमत की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने वो खिदमत सर अंजाम दी जो आज पूरी दुनिया के अंदर मानी और जानी जाती है। तो आइए जी, हकीकी रोजे की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है कि हम हकीकी रोजे की तरफ आए जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज 5-6 मिनट मुझे लेट दिया गया है, प्रस्तुति आगे बढ़ गई थी, तो मैं इसको कवर करता हूँ। 58 बाब में हकीकी रोजे पर जल्दी से गौर करते हैं। याद रखें कि 58 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, तीसरी में, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। देख, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, इसलिए नजदीकी हासिल नहीं होती, इसलिए रोजे का बदला नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी लिखा है खुशी के तालिब रहते हैं और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हैं। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। झगड़ा रगड़ा, शरारत के मुक्के, वो अपनी खुशी के तालिब होते हैं। उनको रोजे वो फर्ज समझ के रखते हैं ताकि वो एंड पर ये उनके अंदर एक तकब्बर घमंड हो। जैसे एक फरीसी ने, वो कहता है कि मैंने हफ्ते में 2 बार रोजे रखे, कहता मैं इसकी तरह नहीं, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। और खुदा के कलाम में लिखा है वो दूसरे की निस्बत, दूसरे ने कहा मैं इस लायक नहीं, वो खुदा के हुजूर उसने अपने आप को खाली किया, इकरार किया, और बाइबल कहती वो उसकी निस्बत रास्तबाज ठहर कर गया। इसने अपने किए पर फख्र किया। तो झगड़ा रगड़ा करने के लिए, आज से बड़े साल पहले मैं एक घर में चला गया तो मसीहों के रोजे चल रहे थे, और मैं जब पूछा आप क्या बातें कर रहे हो रोजे की, तो वो कहने लगे लो भाई साहब तानू नहीं पता आज दूसरा रोजा वा, ले तुसी कादे पादरी हो। मैंने कहा जी हले तो दूजा ही रखिया ते मैं पादरी नहीं, ते जिदन तुहां चाई रख ले तुहाडा ढिड एडा वड्डा हो जाना भी गिरजे दे गेट तक चल जाना, तुहां कहना तुसी अंदर भी ना बढ़ो, क्योंकि असल असी मजहबी असी हैं जो कुछ। तो कहने का मतलब है कि ये सब बातें तो शो ऑफ के लिए नहीं है। और बाइबल में एक खास लफ्ज पर भी गौर करें, लिखे जब तुम रोजा रखो। याद रखें कि साल भर में सिस्टर शासलीन एवरी संडे रोजे की इबादत का कुछ जिक्र करती हैं। तो यानी आप साल भर में जब चाहे रोजे रखते रहें, रोजे रखने चाहिए। और ये जरूरी है नौजवान रोजे में रहें, बेटियां बेटे रोजे में रहें। एक तो आप फिटनेस में रहेंगे, नंबर 2 खुदा के साथ आपकी कुर्बत
آپ کی پہچان اور آگے بڑھتی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ وہ کہتا ہے اس لیے نزدیکی حاصل نہیں کرتے، اس لیے خدا ان کی طرف نظر نہیں کرتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے جو وہ خوشی ہے وہ اپنی خوشی کے طالب رہتے ہیں، سخت لوگوں سے محنت کرواتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، یہ باتیں ان کے اندر ہیں۔ اور کئی بار تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، کئی بار یہ 40 روزے روٹین کے رسمی روزے جو رکھتے ہیں وہ رکھتے لین پورے ٹبر نو وقت پایا ہوندا، میں روزہ رکھیا وا، تانوں نہیں پتا وقت نال کھانا پکاؤ، ارے بہو ساس بہو پر چڑھی ہوتی ہے، روزہ جو رکھ لیا، اور دوسروں کے اوپر روب شوب ڈالا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ تم ان سے سخت محنت کرواتے ہو، اور آگے لکھا ہے شرارت کے مکے مارتے ہو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز سال میں بالا پر سنی جائے۔ وہ کون سا روزہ ہے جس سے ہماری آواز سال میں بالا تک پہنچتی ہے؟ وہ کون سا روزہ ہے جس سے خدا برکت دیتا ہے؟ آئیے اس روزے پر جو حقیقی روزہ یسایہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید حقیقی روزہ یہ ہے 5 آیت میں، یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اوڑھ رکھے اور راکھ بچھائے۔ کیا کہتا ہے، کیا تم اس کو وہ روزہ کہتے ہو جو حقیقی روزہ ہے، جو میرا پسندیدہ روزہ ہے، کہ آپ اپنی جان کو دکھ دیں، آپ اپنے آپ کو اپنے نیچے راکھ اور خاک ڈالیں، آپ ٹاٹ اوڑیں، آپ چہرہ بگاڑیں؟ کیا میں یہ حقیقی روزہ آپ سوچ رہے ہیں خدا اس کو پسند کرے گا؟ نہیں۔ آج دیکھیں خدا کیا پسند کرتا ہے، لکھے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کو مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی جنزیریں توڑی جائیں، جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک کیا کرے، جوے کو توڑا، ہر ایک جوا توڑا جائے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں ان کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوش نہ کرے۔ یہ ہے خدا کا حقیقی روزہ۔ بہنوں اور بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ جو میں روزہ پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، لکھا ہے جوے ظلم کی جنزیریں توڑیں، جوے کے بندن توڑیں۔ آج کتنی ظلم کی جنزیروں میں لوگوں نے اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے نیچے کے لوگوں کو ظلم کی جنزیروں میں باندھا ہوا، ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، نوکروں پر ظلم ہے، اپنے سے چھوٹے لوگوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی مزدوری روک لیتے ہیں کام کروا کے، کہیں گے 4 دن کے بعد آنا، 2 دن کے بعد آنا، اس کو درست کرو۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ خون پسینے سے پہلے اس کو پے کیا جائے۔ تیسری بات، جوے توڑے جائیں۔ آج میں اس پر تھوڑا سا غور کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک کرسچن جو ہیں وہ جوؤں کے پابند ہیں، وہ ان کے اوپر جوؤں نے قید کر رکھی ہے، تو جوؤں کو توڑیے، جوئے ٹوٹنے چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رسموں کے قائل ہیں، جو عقیدوں کے قائل ہیں، وہ کلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ اچھا جوئے کیا ہیں؟ ابھی تک جب بچہ پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک جوئے کے پابند ہے کہ 1.25 مہینے تک نہ انہوں نے بائبل پڑھنی ہے، نہ دعا کرنی ہے، نہ چرچ جانا ہے، وہ ان کے اوپر ایک جوا ہے جس کے وہ غلام بن کے بیٹھے ہیں۔ یسوع مسیح نے آ کر جوؤں کو توڑا ہے، آزاد کیا ہے، آزاد رہنے کے لیے۔ تو جوئے جب آپ کے ٹوٹتے ہیں، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خدا کا یہ پسندیدہ روزہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے، وہ بچے کے بپتسمے کے قائل ہیں، اور وہ اسی بات کے جوئے میں بندھے ہوئے ہیں کہ جی ساڑھے باپ دادے کی مشن ہے، باپ دادا بچوں کو دیتے رہے ہیں۔ ارے یسوع مسیح نے جب بچہ تھا تو برکت لینے کے لیے وہ گیا ہیکل میں،
यीशु के पास बच्चे बरकत लेने के लिए लाए जाते थे और यीशु उन्हें बरकत देते थे, लेकिन यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने जाकर 30 साल की उम्र में पानी का बपतिस्मा लिया। तो आज कितने जो ऐसी जुओं के अंदर पाबंद बैठे हैं। फिर औरत अपने मखसूस अय्याम के अंदर वो 4-5 दिन के अंदर बाइबल नहीं पढ़ती, दुआ नहीं करती। अरे ये रोजा की है, इन जुओं को तोड़ो, लोग चर्च नहीं आते। और फिर मैं कभी पूछूं आप चर्च नहीं आए, तो मेरी मिसेस को वो कहते हैं हम बुआ को बता देंगे कि हम क्यों नहीं आए। तो पीछे बात ये होती कि ये क्या खुदा मना करता है। 12 वर्ष की औरत यीशु को जाकर जब उसने छुआ तो यीशु बहुत गुस्से में आए, नाराज हो गए। यीशु ने रुक कर उसे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। उसे बेटी का रिश्ता दिया, उसको सहराया। अजीज बहन और भाइयों, अभी तक लोग जुओं के अंदर बंधे हुए हैं। और फिर ये बात याद रखें, जुल्म की जंजीरें भी और जुओं को तोड़ना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, ये जरूरी है कि जुए टूटें और जुल्म की जंजीरें तोड़ें। कई बार बीवियों पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है आज भी, और जुल्म बच्चों पर किया जा रहा है। शोहर अपने शोहर होने के रुतबे में बीवी के ऊपर ज्यादती करता है, जुल्म करता है। ये जुओं में बंधे हुए हैं। तो आइए जी, हकीकी रोजा ये है। जब हकीकी रोजा मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर इसका अजर मिलेगा, बदला मिलेगा। और वो देखते हैं कि पहली बात है कि फिर तेरी आवाज आल में बाला पर सुनी जाएगी। और दूसरी बात अजर क्या मिलेगा, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। वाह, सुबह की मानद। ये सुबह की मानद क्या है? अरे सुबह की रोशनी जो होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसको दुनिया का कोई अम्ब्रेला रोक नहीं सकता, दुश्मन का कोई शैडो उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकता। फिर तेरी सरफराजी सुबह की मानद बुलंदी की तरफ जाएगी। और फिर तीसरी बात, तेरी सेहत की तरक्की जल्द हो जाएगी। वाह, आज लोग जो रस्मी रोजे रखते हैं, की जंजीरें नहीं तोड़ते, वो रोजे रख के सेहत की तरक्की नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर हाई करवा देंगे। कईयां दा जनाब लीवर प्रॉब्लम, अल्सर हो जाता, और कई लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ तो लिखा है अगर हकीकी रोजा रखा जाए तो तेरी सेहत की क्या होगी, जल्द तरक्की होगी। और चौथी बात, तेरी सदाकत तेरे लिए हरावल और खुदावंत का जलाल तेरे लिए चुंडावल होगा। तू आगे पीछे से खुदा के जलाल से, हजूरी से आगे और पीछे से घेरा जाएगा। और छठी बरकत इसकी ये है, रोजे का अजर जो है, लिखा है तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। वाह, तेरी जो रोशनी है वो दोपहर की मानद होगी, तारीकी में नूर चमकेगा। जहां पर आप फेलियर हैं, बेदिल हो गए हैं, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, खुदा वहां नूर चमकाएगा। वाह, किस तरह अंधेर कोठरी के अंदर जब यूसुफ था, कैद में था, खुदा ने उसके अंदर उसकी रोशनी को चमका दिया। और फिर वो दोपहर की तरह चमका पूरे मुल्क के अंदर। यूसुफ प्रेसिडेंट, यूसुफ वजीर आजम, यूसुफ हाकिम की रोशनी लोगों तक पहुंची। और रोजे के बाद एक बड़ी बुलंदी और सरफराजी है। पर कौन सा रोजा जो हकीकी है? और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा आगे लिखा है 7वीं आयत में, खुदावन 7वां जो अजर है, खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। वाह, सदा तेरे साथ अटैचमेंट रहेगी, तुझे गाइड करेगा और तुझे धोखा नहीं होने देगा। नंबर 8 जो अजर मिलेगा वो है खुश्क साली में तुझे शेर करेगा। वाह, खुश्क साली में, कहत में, अरे महंगाई में वो तुझे शेर करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तू अपनी रोटी भूखे को, नंगे को कपड़ा देगा, तेरी सेहत की बरकत होगी। खुदा के लोगों, खुश्क साली में भी मैं अक्सर कहता हूं, महंगाई कितनी हो जाए, पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, मुझे मुख्तलिफ ममालिक के लोग सुन रहे हैं, महंगाई कितनी हो जाए, लेकिन सादक शेर होकर खाएगा। रोटी लाख रुपए की भी हो जाए तो सादक शेर होकर खाएगा। और याद रखें, फिर 8वीं और 9वीं बरकत ये होगी, बदला मिलेगा तेरी हड्डियों की, लिखा है कुव्वत बख्शेगा।
وہ تیری ہڈیوں کو کیا بخشے گا؟ قوت بخشے گا۔ واہ! روزے رکھنے سے حقیقی روزہ جو ہے بھوکے کا خیال رکھنا، ان کی فکر کرنا، اس کے بدلے میں تیری ہڈیوں کو تازگی ملے گی۔ اوکے، اور آخری بات، تو لکھے سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے آج یسایہ کا یہ خوبصورت چیپٹر آپ دوبارہ ضرور پڑھیے اور ان باتوں پر عمل کر کے آپ پھر کیا خوبصورت لوگ بن جاؤ گے کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ سراب باغ کی مانند ہوگا، جس کا پتا نہیں مرجھاتا، وقت پر پھل لاتا ہے اور جس کے پانی کی کمی نہ ہوگی۔ یعنی افراد کی بات کی جا رہی ہے، اور تو اجاڑ مکانوں کو تعمیر کرنے والا۔ یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، یہ ہے حقیقی روزہ۔ آؤ ہم خداوند کے حضور ایسے روزے کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔